السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان۔ رواه البخاری، حدیث نمبر 1969۔ معزز و مشاہدین کرام، دینی و ملی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے ماہ شعبان، فضائل و بدعات۔ شعبان مہینے کے اندر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، انشاءاللہ یہ چیز ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج کا مسلمان مختلف قسم کی بدعات میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر مہینے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی رسم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان میں بھی وہ مختلف انواع و اقسام کی بدعات میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو جگہ جگہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، کمزور اور من گھڑت روایات بیان کر کے اس رات کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی یہ کافی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ لگاتار روزے چھوڑ جاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے کبھی آپ کو سوائے رمضان کے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں ہے، اس کی حکمت بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اس کی حکمت کیا تھی، اس کا عمل کیا تھا، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع به فيه الأعمال إلى رب العالمين
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواہ نسائی حدیث نمبر 2357. یعنی میں نے کہا حضرت اسامہ بن زید یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. اس میں اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس لیے میں روزے سے رکھتا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش کیا جائیں تو میں حالت صوم کے اندر ہوں, حالت روزے کی حالت میں رہوں تاکہ اللہ رب العالمین کو روزہ سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہے. اللہ کے دربار میں جب ہمارا نام اعمال پیش ہو تو روزے کی حالت میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے. اس کے علاوہ جو اور بدعتیں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں وہ بالکل شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور شریعت اسلامیہ میں جائز بھی نہیں ہے. اور دیکھیے نصف شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو داؤد میں ایک روایت ہے اذا انتصب شعبان فلا تصوموا حدیث نمبر 2337, یعنی جب شعبان آدھا ہو جائے نصف شعبان تو تم روزہ مت رکھو. البتہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر سوموار یا جمعرات کا روزہ ہے تو اس کی اجازت ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس کی تفصیل سے یہ بات طے کر ہے کہ روزے کے لیے 15 شعبان کو خاص کر کوئی خصوصیت اور کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ شعبان کے مہینے میں بلا کسی تاریخ کے, بلا کسی قید کے اور اہتمام کے بغیر 15 شعبان تک روزے رکھے جا سکتے ہیں. یا صرف ایام 20 یعنی 13, 14 اور 15 کے روزے رکھے جائیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور 15 شعبان کے الگ سے کوئی خصوصیت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. میرے بھائیو, آج کل معاشرے کے اندر دیکھیں لوگ 15 شعبان کو صرف ہی روزہ رکھتے ہیں, بقیہ پہلے اور بعد میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ 15 شعبان کی رات میں کی جانے والی چند بدعات, 15 شعبان کی رات میں کی جانے والی چند بدعات کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور انشاءاللہ بتلاتا ہوں کہ اس رات میں بہت ساری بدعات نکال لی گئی ہے. ان میں سے بعض کو آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی بدعت 15 شعبان کو برات کی رات سمجھنا. 15 شعبان کو برات کی رات سمجھنا. اس رات کے متعلق مسلمانوں میں بعض ضعیف اور موضوع روایات کی بنیاد پر عام رجحان ہے پایا جاتا ہے کہ یہ بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے. اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ جوق در جوق شب بیداری کرتے ہیں کی جاتی ہے اور ہجوم کی شکل میں قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے. بڑے زور و شور کے ساتھ گھروں اور قبرستانوں کی چراغاں کیا جاتا ہے, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح احادیث میں صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات مشرک اور کینہ توز کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے, ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يطلع في ليلة النصف من الشعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاحن. رواہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1390. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات جلوہ افروز ہوتا ہے, بس اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے. اس روایت میں زیادہ سے زیادہ اس رات اللہ کی عام کی بخشش کا ذکر ہے,
جو اس میں کی جانے والی کسی خاص عبادت سے مشروط نہیں ہے، اور نہ ہی اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات کے مطابق کبھی بھی خصوصیت کے ساتھ رت جگہ کیا ہو یا رات جاگا ہو یا صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا ہو یا اس کی ترغیب دلائی ہو۔ شیطان کی چالیں بھی عجیب ہے۔ اس نے اس رات میں جس کی عبادت کا ثبوت نبی علیہ السلام سے ثابت بھی نہیں، مصنوعی عبادتوں میں لگا کر مسلمانوں کو ان راتوں سے غافل کر دیا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو آواز لگا کر کے کہتا ہے، پکارتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے، ہر رات نزول فرماتا ہے، اور جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اعلان کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کہتا کیا ہے، کوئی ہے مجھ کو پکارنے والا، میں اس کی پکار سنوں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو اس کو دے دوں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ آج کا جاہل اور بدعتی مسلمان اسی رات کی عبادت کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کے فرائض کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور جہاں تک قبرستان کی زیارت کی بات ہے تو اس رات میں خصوصی زیارت پر دلالت کرنے والی روایات درجے صحت کو نہیں پہنچتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ شعبان کی راتوں کی قید کے حسب موقع قبرستان کی زیارت کو جاتے تھے، اور ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے۔ آپ کو جو میں نے پہلے حدیث ذکر کیا ہے کہ مشرک اور مشاہین کے علاوہ، حسد اور کینہ اور قبض کے علاوہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے، اس کا ذکر تو موجود ہے بغیر عبادت کا، اللہ رب العالمین کتنے لوگوں کو بخش دے، لیکن 15 شعبان کی عبادت کو خاص کر لینا، یا 15 شعبان کو روزہ رکھ لینا، یا 15 شعبان کو چراغاں کرنا، یہ نبی علیہ السلام سے کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ قرآن کے اندر نہ احادیث نبویہ کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں، زیارت قبور کے تعلق سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مومنین واتاکم ما توعدون غیر غدا مؤجلون۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے یہ حدیث جو ثابت ہے صحیح مسلم شریف کی اور حدیث نمبر 974، یعنی جب کبھی نبی علیہ السلام کی باری ان کے یہاں ہوتی تھی، کن کے یہاں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں جنت البقیع چلے جاتے تھے، بس وہاں جا کر کے دعا کرتے تھے۔ اور یہاں بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں زیارت قبور کی عام عادت تھی، اس میں شعبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہاں بھی شیطان کی ہوشیاری اور ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے اہل بدعت کو کس طرح ہر رات کی سنت نبوی سے ثابت شدہ زیارت قبور اور نفع بخش دعا سے محروم کر دیا، اور صرف ایک رات کی بدعات و خرافات سے لبریز مزعومہ کو عبادت میں مست کر دیا، اور سنت نبوی کے خلاف ہونے کے باعث سراسر خسارے کے سبب ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں،
زیارت قبور کے تعلق سے کہ 15 شعبان کو صرف قبر کی زیارت کرنا یا قبر کی لپائی کرنا یا قبر پر چراغاں کرنا، یہ بالکل نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 12 مہینے کیا کرتے تھے؟ جب کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باری ہوتی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری ایام، رات کے آخری پہر کے اندر جاتے تھے قبر والوں پر جنت البقیع کے اندر، اور قبر والوں کے لیے زیارت کرتے تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ صرف 15 شعبان کو جا کر کے قبر کی لپائی اور قبر کی زیارت کرتا ہے، رات کے ایام میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، جبکہ پورے سال کے اندر، پورے مہینے کے اندر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے تھے اور قبر والوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر دن یا سال میں، مہینے کے اندر، ہفتے کے اندر قبروں کی زیارت کریں۔ یہ 15 شعبان کو خاص کر کے زیارت کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بدعت ایجاد ہوئی مسلمانوں کے اندر، 15ویں شعبان کی رات کو لیلۃ مبارکہ سمجھنا، 15ویں شعبان کی رات کو لیلۃ مبارکہ سمجھنا، اور دلیل سورہ دخان کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کے اندر انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين۔ سورہ دخان کی آیت کریمہ ہے، بے شک ہم نے اس کتاب کو، کس کتاب کو؟ یعنی قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل فرمایا، مبارک رات کے اندر نازل کیا، یقیناً ہم ہی اس کو ڈرانے والے ہیں، اس میں با حکمت اور کا فیصلہ کا ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو لوگ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اکرمہ ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں انہا لیلۃ النصف من الشعبان، یعنی 15 شعبان کو، گویا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 15 شعبان کو قرآن کا نزول ہوا۔ میرے بھائیو، ابھی میں دلیل کے ساتھ دیتا ہوں، اور انہا لیلۃ القدر، بے شک یہ قرآن جو نازل ہوا ہے لیلۃ القدر کے اندر، قال الجمہور العلماء، جمہور علماء کا یہ قول ہے۔ کہتے ہیں بعض لوگوں نے دھوکہ ہوا کہ انہوں نے اس مبارک رات سے شعبان کی 15ویں رات سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اگر ہم قرآن کی مختلف آیات کو زیر نظر رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں ہے، چنانچہ اس رات میں نزول قرآن کی بات کہی گئی ہے، اور یہی بات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورۃ القدر کے اندر ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ گویا کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ دونوں ایک ہی رات ہے، لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ دونوں ایک ہی رات ہے، اور دونوں ایک ہی رات کے دو مختلف نام ہیں جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہ رات کب ہے، یہ رات کب ہے، اس کی وضاحت بھی ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت لیلۃ مبارکہ رمضان میں ہے، نہ کہ شعبان میں ہے۔ جو اکرمہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ تو یہ دلیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے دیا کہ اس سے پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ اور دیکھیے اس مہینے کے تعلق سے جو بدعت پائی جاتی ہے، تیسری چیز آتش بازی، اس رات کی جانے والی بدعات و خرافات میں سب سے بدترین اور ملعون رسم جو ہے رسم آتش بازی ہے بھی ہے۔
جو آتش پرستوں اور کفار و مشرکین کی نقالی ہے۔ اسی ابلیس رسم میں ہر سال مسلمانوں کی لاکھوں کروڑوں گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور بڑی دھوم دھام سے آگ کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ آتش بازی کی یہ بدترین رسم کی بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے اسراف اور فضول خرچی۔ قرآن کریم میں اپنی کمائی فضولیات میں خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، یعنی بلا ضرورت اسراف سے خرچ کرنا اس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 28 پارہ نمبر 15۔ دوسری چیز کفار و مشرکین کی مشابہت ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے سخت منع فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داود، حدیث نمبر 4031، یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے تو اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ مگر افسوس ہے ہم پر کہ ہر چیز میں ہم کو غیروں کا طریقہ ہے ہی پسند ہے اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ جو لوگ آج معاشرے کے اندر کرتے ہیں اور چند دنوں کے بعد جو شعبان کا مہینہ، شعبان کے 15 شعبان آنے والی ہے، اس کے اندر یہ ساری بدعتیں موجودہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز دوسروں کو تکلیف دینا۔ جب پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں تو اس کی آواز سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہر شخص جانتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن آدمی سے کسی بھی شخص کو مسلم ہو یا غیر مسلم تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمؤمن من آمنہ الناس على دمائهم واموالهم، رواہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2627، یعنی صحیح معنوں میں مومن وہ شخص ہے، صحیح معنوں میں مومن وہ شخص ہے جس سے تمام لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر مامون اور بے خوف و خطر رہیں۔ گویا کہ صرف آتش بازی کی ایک رسم کئی بدترین اور بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے جو کسی بھی طرح مسلم معاشرے میں رواج پانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ پہلی فرصت میں قابل ترک ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے تعلق سے چوتھی بدعت چراغاں کرنا۔ 15 شعبان کے موقع پر بعض لوگ گھروں، مسجدوں اور قبرستانوں میں چراغاں کرتے ہیں، یہ بھی اسلامی طریقے کے خلاف ہے اور ہندوؤں کی تہوار دیوالی کی نقل اور مشابہت ہے۔ مشہور حنفی عالم بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ چراغاں کی رسم کا آغاز یحییٰ بن خالد مکی سے ہوا جو اصلاً آتش پرست تھا۔ جب وہ اسلام لایا تو اپنے ساتھ یہ آگ اور چراغاں کی روشنی بھی لے کر کے آیا، جو بعد میں مسلم سوسائٹی کے اندر داخل ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے یہ رسم ہم نے اسلام میں داخل کر لی اور غیروں کی نقالی کرنے لگے، جبکہ غیروں کی نقالی اور مشابہت پر سخت وعید آئی ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اور 15 شعبان کے تعلق سے
پانچویں بدعت جو مسلمانوں کے اندر رائج ہے وہ ہے حلوہ پکانا۔ اس موقع پر بعض لوگ حلوہ پکا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نیاز لگاتے ہیں، حالانکہ اس رات کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہ تو آپ کی ولادت کا دن ہے اور نہ آپ کی وفات کا ہے، بلکہ آپ کی شہادت شوال کے مہینے میں واقع جنگ احد میں ہوئی، اور پھر شہداء یا کسی بھی ولی کی نیاز لگانا حرام ہے، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس رات حلوہ پکانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی کام جس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے اس کا نبی علیہ السلام سے ثابت ہونا ضروری ہے، ورنہ مردود ہے۔ آیت کریمہ ہو، احادیث نبویہ ہو، اور صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے، اور اسی طرح تبع تابعین کے اقوال اور بزرگان کے عمل میں بھی کہیں ہو، اس کا تذکرہ اور ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے یہ سوچا کہ اس رات میں مشرک اور کینہ توز کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تعداد لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو شیطان کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ شیطان نے یہ سوچا اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کو غیر اللہ کے نیاز میں لگا کر مشرکین کے صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اور ان خرافات میں پھنسا کر سنت طریقے سے دور کر دیا، بلکہ اللہ کے مومن بندوں سے کینہ و حسد میں مبتلا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا، اور یہ بات بالکل من گڑھت اور بے اصل ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتلاؤں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونا یہ غزوہ احد کے اندر ہوا، غزوہ احد کے اندر، اور غزوہ احد شوال کے مہینے میں واقع ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں۔ اور یہ لوگ حلوہ کی رسم جو کر رہے ہیں پورے 10 مہینے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہ لوگوں نے دلیل بنا کر کے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس کی وجہ سے تناول فرمایا تھا، جبکہ دونوں کے اندر فرق ہے، اور یہ شعبان کے مہینے میں کر رہے ہیں۔ اور غزوہ احد جو پیش آیا تھا، جو لڑائی ہوئی تھی غزوہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر سن 2 ہجری کے اندر، اور احد کے مقام پر شوال کے مہینے میں عید کے بعد یہ واقع ہوئی تھی، اور لوگ منا رہے کب؟ پورے 10 مہینے کے بعد میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے جبکہ حلوہ شعبان میں پکایا جاتا ہے، دانت ٹوٹنے کی تکالیف ماہ شوال میں، اور حلوہ کھایا گیا 10 مہینے کے بعد شعبان میں۔ کس قدر بےہودہ اور باطل خیالات ہیں ہمارے اور آپ کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بچائے ہم تمام لوگوں کو ان ساری بدعتوں سے۔ اسی طریقے سے گھروں کی 6ٹھی بدعت جو موجودہ مسلمانوں کے اندر 15 شعبان کے تعلق سے پایا جاتا ہے، گھروں کی صفائی اور ستھرائی اور روحوں کی حاضری کا عقیدہ رکھنا۔ گھروں کی صفائی اور ستھرائی اور روحوں کی حاضری کا عقیدہ رکھنا۔ اس رات میں گھروں کی لپائی ہوتی ہے اور نئے کپڑے تبدیلی کے اہتمام کی جاتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیز گھروں میں اگر بتی جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، لہذا ان کے استقبال میں ایسا کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل فاسد اور مردود ہے، یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد اس دنیا میں نہیں آتا، مومن ہے تب بھی، کافر ہے تب بھی، مشرک ہے تب بھی۔ اور چنانچہ ترمذی شریف کے اندر ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث نمبر 1071 میں اس کی وضاحت موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے،
جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. اگر بندہ مومن ہوتا تو اس کی وضاحت اور اس کے جوابات صحیح دے دیتا ہے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کے مانند یا اس دلہن کی طرح جس طرح کی گھر کے افراد میں سے سب سے زیادہ محبوب اس کو جگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا. اور اگر بندہ منافق ہوتا ہے تو وہ ان کے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے لادری مجھے معلوم نہیں اور میں نہیں جانتا. اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ بندہ مومن ہو یا کافر ہو، مشرک ہو یا منافق ہو، قیامت کے دن اللہ کسی بھی صورت میں وہ دن دنیا میں نہیں آتا. لگتا ہے کہ یہ عقیدہ بھی ہندوؤں کے باطل عقیدے اور سے جاہل مسلمانوں میں اس طرح سے آیا ہے. غرض یہ کہ اس قبیل کے تمام رسمیں اور خرافات بے اصل ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ان سب چیزوں سے احتراز کرنا لازم ہے. ہماری کامیابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں مثمر ہے. آپ کو بتلاؤں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ روحیں آتی ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے. سجین ہے کیا چیز؟ سجین ہے کیا چیز؟ علماء کرام نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے پہلی چیز کیا ہے؟ قید خانہ، اور دوسری چیز زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے، اس کو مقام سجین کہتے ہیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیک لوگوں کا نام اعمال مقام علی، یعنی آسمان. اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس کی جگہ کا نام ہے مقام علیین. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، دنیاوی اعتبار سے سمجھانے کے لیے صرف 2 منٹ کا، اگر کسی روح کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ عذاب دیتے رہتے ہیں قبر کے اندر، میں مان لیتا ہوں دنیا کے اندر دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو، وہاں فرشتوں کو بھی دھوکہ دے کر کے دنیا کے اندر روح اگر آ گئی، دنیا کے اندر اپنے گھروں کے اندر حلوہ اور پوری کھانے کے لیے اور مسور کی دال کھانے کے لیے، تو کیا وہ دوبارہ اس کے اندر جانا گوارا کریں گی؟ پہلی بات تو وہ فرشتوں کو دھوکہ دے نہیں سکتے، دوسری چیز کی وہاں سے وہ آ نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں جو آج مسلمانوں کے اندر رائج ہیں کہ وہ روحیں 15 شعبان کی رات کو آتی ہیں، لوگ فاتحہ بھی کرتے ہیں، قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو روحیں ایک مرتبہ چلی گئی گھر سے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو روحیں نیک اور صالح ہیں اور جنت کی تازہ ترین ہوائیں ان کو ملتی ہیں کہ یہ دنیا کے اندر وہ مونگ اور مسور اور حلوہ کھانے کے لیے آئیں گی، اور اس بھیڑ کے اندر جو اس دنیا کے اندر گندگی اور ساری چیزیں موجود ہیں وہ جنت کی ہواؤں کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر آئیں گے اس کو کھانے کے لیے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، فکر کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کس طریقے سے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس عقل و بصیرت والوں عبرت حاصل کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا بس عقل و بصیرت والو تم عبرت حاصل کرو. کس طریقے سے مسلمانوں کے عقیدے اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں اور اس طریقے سے عقیدہ رکھ رہے ہیں.
کہ روحیں آنا اور کھانا یہ ساری چیزیں جو اس دنیا سے چلا گیا، ہاں حدیث کے اندر جو موجود ہے وہ یہ چیزیں ہیں، کوئی آدمی اس دنیا سے چلا گیا، اس کے حق میں دعائیں کرنا اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں، یا اس کے حق میں نل لگوا دینا، مسجد بنوا دینا، یہ ساری چیزیں کرنا، جو اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ وہ روحیں آئیں گی دنیا کے اندر کھا کر کے ہر سال کے طریقے سے ہر 15 شعبان کو اور پھر چلی جائیں گے، ایسا بالکل میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کے اندر بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور بھی آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ 15 شعبان کی بدعت بھی رجب اور محرم کی بدعت کی طرح روافض اور شیعوں کی دین ہے کہ ان کے یہاں یہ رات بہت متبرک اور پاکیزہ تصور کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ان کے امام غائب کی پیدائش کی تاریخ ہے، امام غائب کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ چنانچہ ایک شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ 15 شعبان امام مہدی اور آخر الزمان علیہ السلام کا روز ولادت شیعوں کو ایسا قد آور آئینہ عطا کرتا ہے، جب وہ اس میں دیکھتا ہے اسے اپنے مذہب کی تمام خصوصیات کا عکس اس میں واضح طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ اس لیے اس بات پر کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس نور کو ہمیشہ زندہ رکھیں، اور یہ بھی چیزیں شیعوں کی طریقے سے مسلمانوں کے اندر یہ بہت ساری چیزیں رائج ہو گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس مہینے کے تعلق سے جو خلاصے کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں دربار میں نامہ اعمال پورے سال کے پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ کے دربار میں جب ہمارا نامہ اعمال پیش ہو تو حالت صوم حال روزے کی حالت میں ہو، اور اللہ رب العالمین کو روزہ سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کثرت سے رکھتے تھے، کبھی رکھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کثرت سے روزہ رکھیں، اور اس کے علاوہ کوئی عمل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کو خاص کر کے روزہ لوگ رکھتے ہیں، یا 15 شعبان کو چراغا، یا 15 شعبان کو لیلۃ القدر سمجھنا، یا 15 شعبان کو بہت سارے لوگوں کو آزاد مل جاتی جہنم سے، ایسا میرے بھائیوں نہیں ہے۔ ہاں حدیث کے اندر اتنا موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو بخش دیتا ہے بلا کسی عبادت کے، بلا کسی قید کے، اب الا المشرک اور مشاہد، یعنی مشرک کو اور حسد کینہ قبض والوں کو نہیں بخشتا۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں جو بغیر عبادت کے آپ کو مل جا رہی ہیں، تو اس رات کو خاص کر لینا کسی عبادت کو، اور اس کو خاص کر کے یہ ساری چیزیں کرنا جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی شخص کرتا ہے تو میرے بھائیوں یہی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس مہینے کے تعلق سے جو بدعتیں پائی جاتی ہیں الہ العالمین تو اسے دور فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں قال اللہ قال الرسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے